تاریخ کے پنے گواہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی پیدائش کا وقت قریب آیا تب پوری کائنات میں عجیب عجیب نشانیاں پیش آئی۔ یہ نشانیاں صرف ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ اب وہ رحمت للعالمین آنے والا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ اب بدلنے والی ہے۔ صدیوں سے جلنے والی آگ جسے ایران کے مجوسی پوجتے تھے، اچانک وہ بجھ گئی۔ دوستو، حدیث میں کئی واقعے ملتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جس جھیل کو لوگ پوتر مانتے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، اس جھیل کا اچانک سوکھ جانا۔ کسرا کا وہ مقدس محل جس پر بادشاہ کو گمن تھا، اس کی نیو ہلنے لگی اور 14 برج گر پڑے۔ اور اتنا ہی نہیں، ابرہہ بادشاہ کی طاقتور فوج ہاتھیوں سمیت خانہ کعبہ کو ڈھانے نکلی۔ چھوٹی چھوٹی ابابیل چڑیاؤں نے اسے مٹی میں ملا دیا۔ ایک ایک واقعہ آپ کو تفصیل سے سنائیں گے، ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھنا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی آمد سے پہلے لوگوں کو پیغام دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران فارس کا بادشاہ خسرو پرویز، جسے کسرا بھی کہا جاتا تھا، یہ ایک بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا اور شاندار راج محل بنایا جسے دنیا کا عجوبہ کہتے تھے۔ وہ محل بہت مضبوط، اونچا اور چوڑا تھا۔ اس میں سینکڑوں کمرے تھے، دروازے اور برج لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ اپنے اسی محل اور طاقت پر ناز کرتا تھا۔ جب رحمت للعالمین پیدا ہوئے، اسی رات ایران کا محل تھر تھر کانپا اور اس کی دیوار میں ایک بڑی درار آ گئی۔ پورا محل تھر تھر کانپا۔ اتنی بڑی عمارت کا اچانک ٹڑ جانا سب کے لیے حیران کر دینے والی بات تھی۔ کسرا بہت ڈر گیا۔ اس نے اسی رات اپنے دربار کے عالم، جوتشوں اور جانکاروں کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا منظر ہے؟ یہ محل تو کبھی نہیں ہلا، پھر اس میں آج اچانک اتنی بڑی درار کیوں آ گئی؟ دربار میں موجود ایک بزرگ عالم نے کہا، اے بادشاہ، یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اب تمہاری سلطنت کی بنیاد ہل چکی ہے۔ اس درار کا مطلب ہے کہ تمہارے راج محل کی شہرت اور تمہاری سلطنت اب گرنے والی ہے۔ عرب میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کی امت تمہارے راج محل اور تمہاری سلطنت کو مات دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دھیرے دھیرے ایران کی حکومت کمزور ہو گئی۔ 14 بادشاہ تک چلی، پھر ختم ہو گئی اور ایران حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام کے زیر نظر آ گیا۔ ایران فارس کی ایک قوم جنہیں اس وقت مجوسی کہا جاتا تھا، ان کا دھرم تھا کہ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ آگ ہی سب سے بڑی طاقت ہے اور اسی میں زندگی کا راز چھپا ہے۔ اسی لیے ایران میں ان لوگوں نے ایک بہت بڑا آگ کا مندر بنایا جسے آتش گاہ کہتے تھے۔ اس میں ایک بہت بڑی آگ ہزاروں سال سے لگاتار جل رہی تھی۔ اتہاس میں آتا ہے کہ وہ آگ 1000 سال سے لگاتار بنا بجھے جل رہی تھی۔ لوگ باری باری سے اس میں لکڑیاں ڈال کر اسے زندہ رکھتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ جب سرور کائنات رحمت للعالمین پیدا ہوئے تو وہ آگ اسی رات کو اچانک بجھ گئی۔ وہ آگ جسے لوگ ہزاروں سال سے پوجا کرتے تھے، اسے کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ وہ آگ خود بخود اچانک بجھ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس وقت کے لوگ اور عالموں نے کہا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب آگ کی پوجا ختم ہوئی۔ اب وہ دور شروع ہونے والا ہے جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور بت پرستی، آگ پرستی اور گمراہی مٹ جائے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پیدائش کی رات ہی لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اب اندھیرا ہٹے گا، اب گمراہی کا دیا بجھے گا اور اب پوری دنیا میں نور پھیلے گا۔ اب ایران کی سرزمین پر مسجدوں کی اذان گونجے گی۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جس جھیل کو لوگ پوتر مانتے تھے اور جسے پوجتے تھے، اس جھیل کا اچانک سوکھ جانا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب فطرت کی بندگی ختم ہو گئی، اب صرف اللہ کی عبادت قائم ہوگی۔ اتہاس میں آتا ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے آسمان کے ستارے ایسے چمکنے لگے جیسے زمین پر روشنی کی بارش ہو رہی ہو۔ بے شک یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ رحمت للعالمین تشریف لانے والے ہیں۔ عام فیل ہاتھیوں کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ابرہہ بادشاہ کا واقعہ پیش آیا۔ یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ، اس نے سوچا کہ عرب کے لوگ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں اور کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ اگر میں یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا گرجا گھر بنا دوں اور اسے سونے اور چاندی سے بھر دوں تو لوگ کعبے کو چھوڑ کر میرے گرجا گھر کو مانیں گے۔ اس نے سچ مچ ایک بہت بڑا گرجا گھر بنا دیا، لیکن عرب کے لوگوں نے اس کی عزت نہیں کری۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس میں گندگی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر ابرہہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا اور بولا، اب میں کعبے کو گرا کر رہوں گا تاکہ لوگ مکہ جانا چھوڑ دے۔
ابراہ نے اپنی ایک فوج تیار کی جس میں کئی ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس زمانے میں اس سے پہلے عرب کے لوگوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے، تو سوچئے اب وہ فوج کعبے کی طرف بڑھی، وہ لوگ کس طرح کانپ اٹھے ہوں گے۔ اور ان لوگوں نے سوچا کہ اب کعبہ شریف اللہ کا گھر ڈھا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس وقت کعبے کے سردار تھے۔ انہوں نے ابراہ بادشاہ سے ملاقات کی اور کہا ہمارے اونٹ لوٹا دو۔ ابراہ نے حیرانی سے کہا میں تو تمہارے کعبے کو ڈھانے آیا ہوں اور تمہیں تمہارے اونٹوں کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ اونٹ میرا مال ہے، میں خود اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ کیا جواب تھا! سب کو یقین تھا کہ اب کوئی چمتکار ہونے والا ہے۔ جب ابراہ اپنی فوج لے کر ہاتھیوں کے ساتھ کعبے کو گرانے نکلا، تب آسمان میں اچانک چھوٹی چھوٹی ابابل چڑیا جھنڈ کی شکل میں آئی۔ جب چڑیا اپنی ٹوچ اور پاؤں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر نکلی، وہ کنکر کوئی معمولی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں آگ بھری ہوئی تھی۔ ابابل نے اوپر سے کنکر گرانا شروع کیا، جس کے جسم پہ وہ کنکر گرتے اس کا جسم چھنی چھنی ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ پوری کی پوری فوج ہلاک ہو گئی، ہاتھی بھی مارے گئے، اور ابراہ بہت بری حالت میں وہاں سے بھاگا اور رستے میں مارا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے ان کی چالاکی کو برباد کر دیا اور ان پر پرندوں کا جھنڈ بھیجا، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر کی بارش کی اور انہیں ایسا کر دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ سورہ الفیل۔ نبی کریم جس رات پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تو میرے پیٹ سے ایسا نور نکلا جس میں شام اور سیریا کے محلات کو روشن کر دیا۔ روایت امام ابن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے، فرشتوں نے 3 جھنڈے گاڑے، ایک کعبے کی چھت پر، دوسرا مدینے کی سرزمین پر، تیسرا شام کی زمین پر۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ کے نور سے پوری دنیا کو اب رہنمائی ملے گی۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں عجیب سکون تھا اور اطمینان تھا۔ اس وقت کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول فجر کا وقت، مکہ مکرمہ، حضرت آمنہ کے گھر۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش مکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت کیونکہ آپ کا نام ہی رحمت للعالمین۔ بڑے بڑے عالم اور راہب عیسائیوں کے رہنماؤں نے اس رات خواب دیکھا کہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں۔ نبی کریم کی پیدائش پہ شیطان چیخ پڑا اور رونے لگا اور کہنے لگا اب میرا گمراہی کا سلسلہ یہی تھم جائے گا۔ یہ تھی نبی کریم کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کے چند واقعات۔ اگر آپ کو ایسی ہی واقعات سننا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں پھر ایسی ہی کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔